آج الحمدللہ پہلا بین الاقوامی عمرہ گروپ معتمرین کا گروپ جو عمرے کے لیے یہاں 1 نومبر کو آیا تھا، آج وہ لوگ مکہ سے مدینہ موو کر رہے ہیں آج 8 نومبر کو، اور وہاں سے 15 نومبر کو ڈائریکٹ جدہ ایئرپورٹ آ کے جدہ سے ان کی واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ تو چند باتیں کر لیتے ہیں۔ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان سے صرف ایک ہی عمرہ یہاں پہ ایک ہی عمرہ گروپ یہاں پہ موجود ہے، اور زیادہ کیوں نہیں ہے، اس کی ریزن کیا ہے، کرنٹ سچویشن کے تحت اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 7 مہینے سسپینشن رہی، بالکل اس سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا۔ ابھی جب کام سٹارٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے کچھ کمپنیز کا ان کی جو ڈاکومنٹیشن کی رینیول ہوتی ہے وہ اس کا ٹائم آ گیا تھا، تو اس سلسلے میں بہت سی کمپنیز کے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں تھی۔ پھر کچھ کمپنیز پہ فائنز تھے، پینلٹیز تھیں، ڈفرینٹ ٹائپس کی پینلٹیز ہوتی ہیں۔ لوگ آئے عمرے پہ وہ بھاگ گئے، لوگ آئے عمرے پہ وہ لیٹ واپس گئے، تو ڈفرینٹ ٹائپ کی پینلٹیز ہیں۔ وہ پینلٹیز کلیئر کرواتی پھر رہی ہیں کمپنیز، اور ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی۔ اس وقت ریالٹی جو ہے گراؤنڈ پہ وہ یہ ہے کہ صرف ایک پاکستانی کمپنی ہے جس کو ویزاز ایشو ہو رہے ہیں، اور ہمارے معتمرین جو اس وقت اس گروپ میں ہیں وہ بھی اسی کمپنی کے ذریعے اس وقت یہاں موجود ہیں اس گروپ میں۔ اور باقی کمپنیز کام کر رہی ہیں، اپنی ڈاکومنٹیشنز وغیرہ کمپلیٹ کر رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ بھی مارکیٹ میں ہوں گی۔ اچھا، اس سچویشن کی وجہ سے ہی سارا ڈیلے ہے اس وقت، ورنہ 1 نومبر کو جس طریقے سے شروع ہوا تھا، اگر کمپنیز ریڈی ہوتی، ان کی ڈاکومنٹیشنز ریڈی ہوتی تو اس وقت اچھا یہ ڈاکومنٹیشن جو ریڈی نہیں ہے یہ پاکستانی کمپنیز کا ایشو نہیں ہے، یہ سعودی کمپنیز کا ایشو ہے۔ جو کمپنیز سعودی کمپنیز ہیں جن کو گورنمنٹ ویزے دیتی ہے اور وہ آگے ویزے دوسرے ممالک کو دیتے ہیں، تو ان کا یہ ایشو ہے، اور یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو رہا ہے اور ہوگا۔ جیسے ہی مزید کمپنیز کے ڈاکومنٹس کلیئر ہو جائیں گے تو مارکیٹ میں آ جائیں گے پیکیجز وغیرہ، اور لوگ یہاں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پیکیج پرائسنگ کے حوالے سے ایک ایشو یہ ہے، کویسچن بہت زیادہ آ رہا ہے کہ اس وقت جو پرائس ہے وہ اتنی ہائی کیوں ہے۔ اس کی سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ ایس او پیز کووڈ کی وجہ سے دنیا محتاط ہو گئی ہے، گورنمنٹس محتاط ہو گئی ہیں، تو ابھی جو لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ان کے لیے بڑے سخت قسم کے آپریٹنگ پروسیجرز ہیں۔ جیسا کہ وہ پلین میں آتے ہیں تو ایک نشست خالی رہتی ہے، ایک بندہ بیٹھتا ہے، پھر ایک خالی ہوتی ہے نشست، پھر دوسرا، پھر نشست خالی، پھر تیسرا۔ تو اس وجہ سے جو نشستیں خالی ہیں ان کا جو کرایہ ہے وہ بھی ایئر لائن کو تو پے کرنا ہے نا، کون پے کرے گا؟ یہی لوگ جو آ رہے ہیں ان پہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ تو اس وقت عمرہ فیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے۔ جو عمرہ فیئر اس وقت چل رہا ہے اس میں پہلے پورے کا پورا عمرہ ہو جایا کرتا تھا۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ جن ہوٹلز میں ٹھہرانا ہے وہ 5 اسٹار، 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹل ہیں۔ ابھی جو پہلا گروپ یہاں موجود ہے وہ 5 اسٹار ہوٹلز میں ہے، اور جو گروپ ابھی اناؤنس کیا گیا ہے، مارکیٹ کیا گیا ہے نیکسٹ، اس کے لیے 4 اسٹار ہوٹلز کی بھی اجازت ملی ہے۔ 3 اسٹار ہوٹل جو ہے وہ ابھی بھی نہیں آیا مارکیٹ میں۔ مارکیٹ میں نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس کے پیکیجز نہیں آ رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہوٹلز بھی ابھی تک اپنے سسٹمز کو ٹھیک کر رہے ہیں، امپروو کر رہے ہیں، اور جو پورٹلز ہیں جن پر سے سلیکشن ہونی ہے ہوٹلز کی، وہاں پہ ابھی وہ انٹیگریشن کے پروسیس میں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، یہ پرائسز نارمل دنوں میں جو پہلے عمرہ پیکیجز رہے ہیں ان سے ڈبل ہیں تقریباً۔ کیوں ہیں؟ اور وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، ایئر ٹکٹ کی پرائس بھی مہنگی ہے، ایک نشست خالی اور ایک نشست پہ بندہ بیٹھا ہے اس وجہ سے۔ پھر ہوٹلز میں جب وہ آتے ہیں تو ہوٹلز میں بھی پہلے ایک ایک کمرے میں 4 4 5 5 لوگ ہوا کرتے تھے، اس وقت ایک کمرے میں صرف 2 بندوں کی اجازت ہے، تو باقی جو 2 بیڈ یا 3 بیڈ خالی ہیں ان کا جو چارجز ہیں وہ بھی تو انہی 2 پہ آئیں گے جو 2 اندر مقیم ہیں، تو اس وجہ سے عمرہ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پیکیجز سستے ہوں گے۔
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی کچھ اور کمپنیز اگر آ جاتی ہیں مارکیٹ میں جو اپنے ڈاکومنٹس کلیئر کر لیتی ہیں اور عمرہ کی ایشوئنس شروع ہو جاتی ہے تو ان کا آپس میں کمپٹیشن بڑھے گا اور پھر پیکیجز سستے ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ جو ویریشن آئے گی پرائسز میں یہ ویکلی بھی ہو سکتی ہے, یہ بائی ویکلی بھی ہو سکتی ہے, منتھلی بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال پرائسز نیچے جائیں گی جیسے جیسے کمپٹیشن بڑھے گا. اس کے علاوہ دوسری ریزن پرائسز نیچے جانے کی یہ ہے کہ ابھی صرف ایک ایئر لائن آپریٹ کر رہی ہے, صرف سعودی ایئر لائن کو لے کے آ رہی ہے عمرہ پیسنجر, لیکن ابھی اجازت مل گئی ہے پی آئی اے کو بھی, وہ بھی انشاءاللہ لائے گی. لیکن پی آئی اے نے ابھی اناؤنس نہیں کیے اپنے فیئرز. ابھی اگر آپ مارکیٹ میں کچھ دیکھ رہے ہیں پیکیجز جو پی آئی اے کی فیئر کے ساتھ اگر وہ دے رہے ہیں تو وہ صرف ایکسپیکٹڈ کاسٹ ہے ان کی. پی آئی اے انشاءاللہ منڈے کو کل اپنے فیئرز اناؤنس کرے گا, عمرہ فیئرز, اور فی الحال انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کے فیئرز جو ہیں وہ سعودی ایئر لائن سے بہت کم ہوں گے. بہت کم ہونے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ آدھے ہوں گے. اگر سعودی ایئر لائن اس وقت 140,000 لے رہی ہے اسلام آباد سے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی آئی اے 70,000 میں لے کے آ جائے, لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ سبسٹینشیلی کم ہوں گے. اگر وہ کم ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی عمرہ پرائس ان کی جو پی آئی اے کے ساتھ آئیں گے ان کی کم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہوٹلز بھی جیسے جیسے وہ دیکھیں گے کہ جو سیگمنٹ آ رہا ہے مارکیٹ کا وہ صرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں, جو ویل ٹو ڈو ہیں, اور باقی لوگ رکے ہوئے ہیں پرائسز کی وجہ سے, تو آٹومیٹیکلی پرائسز ہوٹلز بھی اپنی پرائسز کم کریں گے اور انشاءاللہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. اچھا, اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سچویشن میں میرا مشورہ یہ ہے, مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرائس کانشیس بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو تو ابھی انتظار کرنا چاہیے. ان لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے اس وقت تک کا جب مارکیٹ میں مختلف پارٹیز آ جائیں, کمپٹیشن آ جائے مارکیٹ میں, اس کمپٹیشن میں پرائسز کم ہوں گی تو اس وقت وہ کسی بھی ٹریول ایجنٹ کو چوز کریں جو انہیں مناسب لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹریول کریں. لیکن جن لوگوں کی ترجیح یہ نہیں ہے کہ پرائسز کم ہوں, جن لوگوں کی ترجیح ہے پہنچنا حرمین میں اور عمرہ کرنا, تو وہ بے شک ابھی کے پیکیجز سلیکٹ کریں, دیکھیں کون سی کمپنی اس وقت مارکیٹ میں ہے اور ان کے ذریعے وہ ویزا اپنا پروسیس کروائیں اور وہ حاضری دے جائیں, اپنا عمرہ کریں. باقی پرائس کانشیس لوگ جو ہیں وہ ضرور ویٹ کریں, وقت کے ساتھ انشاءاللہ پرائسز کم ہوں گی. اچھا, پرائسز کم ہوتی ہیں تو ایک کمپنی زیادہ پرائس کا پیکیج دے رہی ہے, دوسری کمپنی کم پرائس کا پیکیج دے رہی ہے, تیسری اس سے کم کا دے رہی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پارٹی اوور چارج کر رہی ہے. ایکچولی وہ کیا کیا آفر کر رہی ہے ان سروسز کی پرائسز میں ڈفرینس ہوتا ہے. جو پرائس کم آفر کر رہی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی یا تو وہ اس ایئر لائن کو یوز کر رہی ہے جس نے کم فیئرز کا اعلان کیا ہے, ان ہوٹلز کو لا رہی ہے جن کی فیئرز, جن کی پرائسز کم ہیں, جن کے رینٹس کم ہیں, ان کی ڈیفینیٹلی کیٹیگریز میں ڈفرینس ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ سے پرائسز کم یا زیادہ ہوتی ہیں. وہ اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی پریفرنسز کیا ہے, آپ کہاں کمفرٹیبل ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے. مارکیٹ میں بہرحال اس وقت پیکیجز آ گئے ہیں اور یہ پیکیجز ان کی پرائس جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوگی, نیچے جائے گی انشاءاللہ. تو جو لوگ پرائسز کا انتظار کر رہے ہیں ان کو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ بلکہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ رک جائیں اور تب تک انشاءاللہ اچھی پرائسز مارکیٹ میں ہوں گی. اور جن لوگوں کی ترجیح ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں جلد سے جلد عمرہ کے لیے پہنچیں تو ان کے لیے بھی پیکیجز اس وقت مارکیٹ میں, ہم نے بھی ایک پیکیج اناؤنس کیا ہوا ہے, ہماری وال پہ آپ کو ملے گا. ایک اور پیکیج ہم آج انشاءاللہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی کمپنیز کے پیکیجز بھی انشاءاللہ نظر آئیں گے, تو آپ دیکھیں اور فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فیصلہ بھی آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں آنا بھی آسان فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.